اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه وفي هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وعلى محمد بعض بلند صلوات پڑھ لیں۔ مولا آپ کی عبادات مجلس میں آنا مجلس میں بیٹھنا قبول فرمائیں۔ پاک بی بی آپ کی عبادتوں کو اجر عظیم عطا فرمائیں۔ بی بی آپ کی دلی حاجات کو اپنی رضاؤں کے ساتھ قبول فرمائیں۔ اللہ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات۔ اسلام سلامتی کا مذہب ہے، امن کا مذہب ہے، بھائی چارے کا مذہب ہے۔ اللہ رحمان و رحیم ہے، اس کا نبی رحمت للعالمین ہے۔ کسی کو یہ اجازت نہیں دی گئی کہ دین کے نام پہ سختی کرے۔ اسلام وہ دین ہے جو امن قائم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ سورہ کافرون میں آخری آیت میں لکھا ہے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ واضح الفاظ میں کافروں کے لیے پیغام دیا گیا ہے، کیونکہ سورہ بقرہ میں پہلے ہی بیان ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی جبر نہیں۔ ہم نے ہدایت اور گمراہی کو کھول کھول کے بیان کر دیا۔ دین میں کوئی جبر نہیں، دین میں کوئی زبردستی نہیں، کیونکہ ہم نے ہدایت کو کھول کھول کر واضح کر دیا ہے۔ اب یہ سمجھنا ہوگا کہ ہدایت کیا ہے۔ پروردگار نے ہدایت نازل کی، ایک قرآن اور دوسری اہل بیت، ایک قرآن اور دوسری اہل بیت، ہدایت نازل کر دی گئی۔ اب یہ خود پہ منحصر ہے کون ہدایت کا راستہ اپناتا ہے، کون گمراہی کا راستہ اپناتا ہے، کیونکہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں، یہ راستہ خود اپنانا ہے۔ باز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے سبیل کی ہدایت کر دی ہے، اب چاہے شاکر بن جاؤ یا چاہے کافر بن جاؤ۔ یعنی شکر وہی کرتا ہے جس کے پاس ہدایت کی نعمت ہے، شکر وہی کرتا ہے جس کے پاس نعمت ہوتی ہے، اور جس کے پاس شکر کرنے کے لیے نعمت نہیں انہیں کافر کہتے ہیں، کیونکہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں، اور نعمت سامنے ہونے کے باوجود جو فائدہ نہ اٹھائے اسے بدبخت کافر کہتے ہیں۔ باز بلند صلوات پڑھ۔ مولا علی کے نور کے صدقے باز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی علی کے نور کا صدقہ دکھائی دیتا ہے، علی کے نور کا صدقہ دکھائی دیتا ہے۔ توجہ کیجئے، بہت خوبصورت کلام۔ علی کے نور کا صدقہ دکھائی دیتا ہے جو کائنات میں اجالا دکھائی دیتا ہے، علی کے نور کا صدقہ دکھائی دیتا ہے جو کائنات میں اجالا دکھائی دیتا ہے۔ مزاج نہج بلاغہ ہے آیتوں جیسا، مزاج نہج بلاغہ ہے آیتوں جیسا،
ویسا ہی جلال، ویسا ہی مزاج، ویسی ہی تلقین، ویسی ہی تنبیہ۔ نہج بلاغہ کھول کے مولا علی کا کوئی بھی نوحہ پڑھ لیں، مزاج نہج بلاغہ ہے آیتوں جیسا، مزاج نہج بلاغہ ہے آیتوں جیسا، کلام یہ بھی خدا کا دکھائی دیتا ہے، کلام یہ بھی خدا کا دکھائی دیتا ہے۔ مزاج نہج بلاغہ ہے آیتوں جیسا، مزاج نہج بلاغہ ہے آیتوں جیسا، کلام یہ بھی خدا کا دکھائی دیتا ہے، کلام یہ بھی خدا کا دکھائی دیتا ہے۔ صلوات پڑھتے برا محمد و آل محمد۔ علی امام منس تم منم غلام علی، علی امام منس تم منم غلام علی، ہر ایک نبی یہی کہتا دکھائی دیتا ہے، ہر ایک نبی یہی کہتا دکھائی دیتا ہے۔ امام کو ماننا ضروری ہے، امام کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ قرآن میں لکھا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن کو یاد کرو جب ہم تمام انسانوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے، تمام انسانوں کو۔ قرآن کہہ رہا ہے ہم تمام انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ ہر دور کے انسان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہاں اعمال نامے نبی کی بنیاد پہ نہیں ملیں گے، جس کا نعرہ علی امام منس تم منم غلام علی ہوگا وہ صراط کے اس پار ہو جائے گا۔ علی امام منس تم منم غلام علی، ہر ایک نبی یہی کہتا دکھائی دیتا ہے۔ مجھے زمین پہ کچھ بھی نظر نہیں آتا، مجھے زمین پہ کچھ بھی نظر نہیں آتا، فقط حسین کا سجدہ دکھائی دیتا ہے، فقط حسین کا سجدہ دکھائی دیتا ہے۔ کربلا میں میرے مولا کا ایک سجدہ تمام نبیوں کی ریاضتوں کا ثمر ہے، تمام فرشتوں کی عبادتوں کا اجر ہے۔ اور اب ایک شعر امام مولا عباس کی شان میں، کمال قدرت معبود ہے میرا عباس، کمال قدرت معبود ہے میرا عباس، علی کو بھی یہ علی سا دکھائی دیتا ہے، علی کو بھی علی سا دکھائی دیتا ہے۔ علی کی باتیں کیا کرو، جہاں بیٹھو علی علی کیا کرو، کہ سننے والے کہیں یہ تو دنیا کی کوئی بات ہی نہیں کرتا، کیونکہ قیامت کے دن وہ پچھتائیں گے کہ جو وقت فضول ضائع کیا، کاش علی کی ذکر میں گزارا ہوتا۔ حدیث میں حکم ہے زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلس کو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے زینت دو۔ لانا ذکر ذکری، کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، وَذِكْرِ ذِكْرُ اللَّهِ، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، وَذِكْرُ اللَّهِ عبادہ، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ علی کا ذکر عبادت ہے، ثواب نہیں۔ بعض نے ثواب پڑھا یا علی، علی کا ذکر عبادت ہے، ثواب نہیں۔ ثواب نہیں کہا گیا، ثواب اور ہوتا ہے، عبادت اور ہوتی ہے۔ قرآن میں لکھا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ مقصد تخلیق علی علی کرنا ہے، کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی زمانہ ہو، قرب موت، قرب قیامت، قرب ظہور امام زمانہ، تینوں میں سرخرو ہو جاؤ گے، تینوں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ باز بلند صلوات پڑھیں۔ سارے عالم کا ولی حاصل ایمان ہے علی، سارے عالم کا ولی حاصل ایمان ہے علی، آیت رب جلی بولتا قرآن ہے علی، جو لیا رب نے رسولوں سے وہ وعدہ ہے علی، جو لیا رب نے رسولوں سے وہ وعدہ ہے علی، نور کرتا ہے سفر جس پہ وہ جاتا ہے علی، من یرد اللہ میں خالق کا ارادہ ہے علی،
من یرد اللہ میں خالق کا ارادہ ہے علی، جس کو توحید نے اوڑھا ہے وہ لپاتا ہے علی، جس کو توحید نے اوڑھا ہے یا علی۔ حالت سجدہ میں مسجود نظر آتا ہے، حالت سجدہ میں مسجود نظر آتا ہے، عبد ہوتے ہوئے معبود نظر آتا ہے، عبد ہوتے ہوئے معبود نظر آتا ہے۔ پے کرے عدل کہیں عدل کی میزان کہیں، پے کرے عدل کہیں عدل کی میزان کہیں، کل کا کل دین کہیں تو یہ ایمان کہیں، قرآن سینے میں رکھا ہوا جستان کہیں، ایلیا ہے یہ کہیں اور ہے رحمان کہیں، ایلیا ہے یہ کہیں اور ہے رحمان کہیں۔ جس میں اوصاف جلی ہو، توجہ کیجئے، جس میں اوصاف جلی ہو وہ ولی ہوتا ہے، جس میں اوصاف جلی ہو وہ ولی ہوتا ہے، وہ جو ولیوں کا ولی ہو وہ علی ہوتا ہے، وہ جو ولیوں کا ولی ہو وہ علی ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ وسلم۔ جس نے انوار علی خود میں سمائے، جس نے انوار علی خود میں سمائے وہ علی، جس نے انوار علی خود میں سمائے وہ علی، جس نے ہاتھوں سے ستارے ہیں بنائے وہ علی، اپنے سجدوں سے جو توحید بچائے وہ علی، ٹھوکریں مار کے جو مردے جگائے وہ علی، ٹھوکریں مار کے جو مردے جگائے وہ علی۔ یہ اگر چاہے تو ہر ذرے کو گوہر کر دے، یہ اگر چاہے تو ہر ذرے کو گوہر کر دے، جس پہ ہو اس کی نظر اس کو یہ کمبر کر دے، ایک قطرے کو جو چھو لے تو سمندر کر دے، جس پہ ہو اس کا کرم اس کو یہ کلندر کر دے۔ دست اللہ ہے یہ کاتب تقدیر ہے، یہ دست اللہ ہے یہ کاتب تقدیر ہے، یہ خود خدا جس کا مصور ہے وہ تصویر ہے، یہ خود خدا جس کا تصور ہے وہ تصویر ہے، یہ رخ عالم سے ہے یہ پردے ہٹانے والا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ وسلم۔ رخ عالم سے ہے یہ پردے ہٹانے والا، ہے یہ قرآن کو قرآن پڑھانے والا، بتکدے کو یہی کعبہ بنانے والا، حرمت مادر عیسیٰ کا بچانے والا، حرمت مادر عیسیٰ کا بچانے والا۔ رب کے انداز میں ہی رب کا ولی بولا ہے، رب کے انداز میں ہی رب کا ولی بولا ہے، لب عیسیٰ سے بھی طفلی میں علی بولا ہے، لب عیسیٰ سے بھی طفلی میں علی بولا ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے نے جو معجزات دیکھے ہیں، ہر معجزے میں ید اللہ نظر آتا ہے۔ رخ عالم سے ہے یہ پردے ہٹانے والا، ہے یہ قرآن کو قرآن پڑھانے والا، بتکدے کو ہے یہی کعبہ بنانے والا، حرمت مادر عیسیٰ کا بچانے والا۔ رب کے انداز میں ہی رب کا ولی بولا ہے، لب عیسیٰ سے بھی طفلی میں علی بولا ہے۔ کشتی نوح کو طوفان سے بچایا اس نے۔ باز بلند صلوات پڑھ دیں۔ باز بلند کی گزارش کی تھی۔ کشتی نوح کو طوفان سے بچایا اس نے، نار نمرود کو ایک پل میں بجھایا اس نے، نار نمرود کو ایک پل میں بجھایا اس نے، نور موسیٰ کو سر طور دکھایا اس نے، نور موسیٰ کو سر طور دکھایا اس نے، نقش فرعون کو ہستی سے مٹایا اس نے، نقش فرعون کو ہستی سے مٹایا اس نے۔ مرتبہ اس کا حد فکر میں آتا ہی نہیں، مرتبہ اس کا حد فکر میں آتا ہی نہیں، مثل بے مثل یہ ذہنوں میں سماتا ہی نہیں۔ آخری بند توجہ قائم کیجئے، پوری منقبت کا نچوڑ ہے۔ یہ کیا کہیں گر نہ اسے ذات کا اظہار کہیں،
کیا کہیں گر نہ اسے ذات کا اظہار کہیں. توجہ کیجئے. کیا کہیں گر نہ اسے ذات کا اظہار کہیں, کیا کہیں گر نہ اسے صاحب اسرار کہیں, کیا کہیں گر نہ اسے ذات پہ اظہار کہیں, کیا کہیں گر نہ اسے صاحب اسرار کہیں, کیا کہیں گر نہ اسے امر پہ مختار کہیں. تم کہو کیا کہیں گر رب کا نہ شہکار کہیں, تم کہو کیا کہیں کیا رب کا نہ شہکار کہیں. جو ہر ایک راز جہاں بولے, جو ہر ایک راز جہاں کھولے اسے کیا بولیں, جو ہر ایک راز جہاں کھولے اسے کیا بولے, جس کے لہجے میں خدا بولے اسے کیا بولیں. نعرہ حیدری, باز بلند صلوات. عزاداران حسین 40 سال خون رونے کے بعد جب زہر سے جگر کٹ کٹ کے نکل رہا تھا تو کربلا کی طرف رخ کر کے میرے چوتھے امام نے کہا, بابا معاف کر دینا, جو آپ کے رونے کا حق تھا سجاد ادا نہ کر سکا. جب زہرا کے پہلو پہ دروازہ گرا رسول کی بیٹی کی پسلیاں ٹوٹ گئی. ایک ملون نے شہزادوں کے سامنے سیدہ کو تازیانہ مارا. حسین تڑپ کے ماں کے پاس آئے. سیدہ نے بیٹے کا گلا چوم کر کہا, لا یوما کی یومکا یا ابا عبداللہ. حسین یہ دن تیرے دن سے زیادہ سخت نہیں. امام حسن کے جگر کے ٹکڑے آ رہے تھے مگر امام حسن کہتے جاتے تھے, حسین نہ رو, یہ دن تیرے دن سے زیادہ سخت نہیں. سلام اس غریب شہنشاہ پہ جس کا لاشا دفن نہ کیا گیا, جس کی لاش پہ گھوڑے دوڑتے رہے, جسم کا کوئی حصہ خاک شفا بن گیا, گوشت کے ٹکڑے گھوڑوں کی سموں پہ پھنس گئے. کالے برقے والی ایک بی بی گھوڑوں کے ساتھ دوڑتی جاتی اور کہتی جاتی, واہ غریبہ, واہ مظلومہ, واہ حسینہ. علی اصغر کے خون سے وضو کر کے نماز ادا کی اور خیموں کے دروازے پہ آ گئے. حسین آواز دی, یا زینب و یا کلثوم میرا آخری سلام, سکینہ میرا آخری سلام, اما فضا میرا آخری سلام. زینب تڑپ کے دروازے پہ آئی, بھیا اندر نہیں آؤ گے؟ زینب میں زخمی ہوں, تو دیکھے گی تو مر جائے گی, تو دیکھے گی تو مر جائے گی. آ گئے حسین خیمے میں, لے آئی بہن بھائی کو خیمے میں. یہ جو ہم ماتمی حلقہ بناتے ہیں یہ ہماری ایجاد نہیں, حسین کی بہنوں کی سنت ہے. بھیا ہم حلقہ بناتی ہیں, آپ ہمارے درمیان سے گزر جائیں. بہنوں نے حلقہ بنایا, زلجنا کو دیکھا تو سید رو پڑے. ہائے میرا غازی تو رہا نہیں, زلجنا کس نے تیار کروایا؟ آواز آئی رقیہ نے, رقیہ کا نام آیا. حسین قریب آئے, بی بی سے رو کر بولے, رقیہ زلجنا سجانا مردوں کا کام ہے, تجھے کس نے سکھایا؟ بی بی روتی جاتی اور کہتی جاتی, کل رات خیمے میں غازی آئے تھے, وہ زلجنا ساتھ لائے تھے, زلجنا تیار کرانا سکھایا. اور کہا رقیہ سیدوں کو مشکل بن گئی ہے, میرے بعد زینب کا باس تم ہو, میرے بعد زینب کا باس تم ہو. حسین گھوڑے سے نیچے, گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں, زلجنا آگے نہیں بڑھتا. 4 سال کی سکینہ گھوڑے کے سموں پہ لپٹی ہے اور رو رو کر کہہ رہی ہے, زلجنا میرے بابا کو نہ لے جا, زلجنا میرے بابا کو نہ لے جا. ہو گئی کربلا, ہو گئی کربلا, آ گئی شام غریبہ. ہائے سکینہ بابا کو ڈھونڈنے نکلی, جھلستی ریت کے صحرا میں سکینہ بابا کو ڈھونڈ رہی ہے.
ایک شامی راہ میں مل گیا، بی بی رو کے پوچھتی ہیں حل ریت ابی، کیا تو نے میرے بابا کو دیکھا ہے؟ وہ پوچھتا ہے تیرے بابا کا نام کیا ہے؟ حسین ابن علی۔ شامی کا ہاتھ اٹھا، سکینہ کو پہلا تماچا مارا، کربلا کے میدان میں غازی کی لاش تڑپنے لگی۔ بی بی رخسار پہ ہاتھ رکھ کے بولتی ہیں ظالم اب تو بتا دے میرا بابا کہاں ہے؟ شامی نے تیر کمان میں لگایا اور تیر چھوڑ دیا، تیر حسین کے لاشے میں پیوست ہو گیا۔ سکینہ روتی ہوئی آگے بڑھتی جاتی اور کہتی جاتی بابا مجھے معاف کر دینا، نہ میں اس سے پوچھتی نہ یہ آپ کو تیر مارتا، بابا مجھے معاف کر دینا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہم لا نقتلت حسین۔ کھاتے تھے کان جب تلک زندہ رہی، سونے سے گھبراتی رہی۔ اور اب ننھے ذاکر رانا یعصوب علی خان فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتوسوا بالحق وتوسوا بالصبر۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ والعصر، وقت عصر کی قسم، پوری کربلا میں عصر کے ڈھلنے کا وقت سب سے زیادہ غریب وقت تھا۔ امام میدان میں گھٹنے ٹیکے، ذوالفقار کا سہارا لیے، بے کسی سے میدان میں پڑے لاشوں کو دیکھ رہے تھے۔ اکبر کا لاشا، عباس کا لاشا، اون و محمد، قاسم کے ٹکڑے، ننھی سی قبر اصغر۔ مولا حسین کی لبوں کی پیاس آنکھوں میں آ گئی۔ کربلا تیری خشک مٹی کو میرے اہل بیت نے خون سے سیراب کر دیا، میرے دل کے ٹکڑے پیاسے رہ گئے۔ کربلا تیری ویرانیوں کو میرے گھر کے جنازوں نے قیامت تک کے لیے مٹا دیا، میرے گھروں کی ماؤں کی گودیاں اجڑ گئی۔ کربلا اب سے تو آباد ہے، میرا قافلہ ویران ہو گیا۔ صلوات پڑھیں۔ صلی اللہ محمد والے۔ میر انیس کا کلام۔ میر انیس نے امام حسین کی بے کسی کو اپنے قلم سے ایسے لکھا کہ روح کانپ کے رہ جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں۔ ایک بار پھر صلوات پڑھیں۔ صلی اللہ محمد والے۔ بے کسی کا شہ کی چرچا رہ گیا، 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 مجرئی مہمان پیاسا رہ گیا، مجرئی مہمان پیاسا رہ گیا، بے کسی کا شہ کی چرچا رہ گیا، سب ہوئے سیراب تجھ سے اے فرات، سب ہوئے سیراب تجھ سے اے فرات، قافلہ یثرب کا پیاسا رہ گیا، مجرئی مہمان پیاسا رہ گیا، بے کسی کا شہ کی چرچا رہ گیا، ظہر تک سب فوج پہنچی خلد میں، ظہر تک سب فوج پہنچی خلد میں، صاحب لشکر اکیلا رہ گیا، مجرئی مہمان پیاسا
رہ گیا بے کسی کا شہ کی چرچا رہ گیا اس قدر تھا خشک حضرت کا گلا اس قدر تھا خشک حضرت کا گلا خنجر قاتل بھی پیاسا رہ گیا مجرئی مہمان پیاسا رہ گیا بے کسی کا شہ کی چرچا رہ گیا ڈگمگا کے جب گرے گھوڑے سے شاہ ڈگمگا کے جب گرے گھوڑے سے شاہ کانپ کر عرش معلا رہ گیا بے کسی کا شہ کی چرچا رہ گیا زخم کھاتے ہی جو اکبر گر پڑے زخم کھاتے ہی جو اکبر گر پڑے چھد کے برچھی میں کلیجا رہ گیا مجرئی مہمان پیاسا رہ گیا بے کسی کا شہ کی چرچا رہ گیا جب ہوئی بے پردہ اولاد رسول جب ہوئی بے پردہ اولاد رسول پھر جہاں میں کس کا پردہ رہ گیا مجرئی مہمان پیاسا رہ گیا بے کسی کا شہ کی چرچا رہ گیا صلوات پڑھیں پہنائی جس نے وقت کو زنجیر کون تھا ایک لفظ لا الہ پر سب کچھ لٹا دیا انسان تھا فرشتہ تھا شبیر کون تھا اور اب فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان فرما رہے ہیں شاعر آل عمران سمیع عباس جعفری صاحب اور ان کے فوراً بعد مولانا عابد علی عابد صاحب آف کوٹھی شمس فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں درود تلاوت فرمائیے گا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین اسد اللہ الغالب علی بن ابی طالب علیہ السلام صلوات دعا ہے چودھری صاحب دی پرخلوص محنت مالک اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرماوے تواڈا میرے سمیت دور نزدیک تو چل آیا مالک قدم قدم عبادت شمار فرماوے جتنے بیمار ہیں مالک بیمار کربلا دے صدقے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرماوے جتنے بے اولاد ہیں مالک دی بی بی دی اجڑی گود دا صدقہ بی بی دی خالی گود دا صدقہ مالک ماتمی پتر عطا فرماوے جتنے مقروض ہیں امام رضا بادشاہ دے خزانے چو مالک انہاں دا قرض ادا فرماوے جتنے گناہ گار ہیں مالک انہاں دے گناہ معاف فرماوے تواڈا میرے سمیت اس پاک ذکر تے چل آنا مالک قبول تے منظور فرماوے دعاواں دی مستجابی واسطے دعاواں دی قبولیت واسطے ایک بلند تر صلوات آمین سارے آکھنا مالک ساڑھے 12ویں آقا دا جلد از جلد ظہور فرماوے اونا دی دید ہووے تے ساڑھی عید ہووے کوئی لمحہ چوڑا پڑھنا نہیں ماشاءاللہ ارباب دانش
ارباب ذوق ارباب عزا تشریف فرما ہو۔ مصرع پڑھوں گا اور فقط دعا لینے کے لیے پڑھوں گا۔ کوئی ذاکری منوان دا خدا دی قسم ممبر تے کھڑا کوئی ذاکری منوان دا شوق نہیں۔ یہ آپ کے جو بزرگ حسین چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہے، ان سے فقط دعا لینے کے لیے میں 2-4 مصرے پڑھوں گا اور فقط دعا لینے کے لیے۔ شعور صبح ازل کی یہ شام ضامن ہے۔ اہل ذوق تشریف فرما ہو فقط دعا کے لیے۔ شعور صبح ازل کی یہ شام ضامن ہے، ملے گی خلد یقیناً کلام ضامن ہے۔ ملے گی خلد یقیناً کلام ضامن ہے۔ چوتھے مصرے تے پہلے حلالی تو لے کے آخری موالی تک سر چامی سمی باز مصرہ پڑھوئے ہو نہیں سکتا خاندالی بادشاہ دی نلین دا صدقہ ہو میں تے بولے نا۔ میں کہ شعور صبح ازل کی یہ شام ضامن ہے، شعور صبح ازل کی یہ شام ضامن ہے، ملے گی خلد یقیناً کلام ضامن ہے۔ اور ہمیں نجات کے چکر میں ڈالنے والوں تم اپنی سوچو ہمارا امام ضامن ہے۔ بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ ماہ ربیع الاول دا مہینہ بندے آدھے نے بھائی شیعہ علی علی کر دے نے نبی دا ذکر ہی نہیں کر دے۔ میں تینوں دسنا جنج شیعہ من دے نے کوئی من دے ہی نہیں۔ اپنی سرکار کا ہم ایسے کہا مانتے ہیں۔ قبلہ سید دعا کر دینا، عمران بھائی دعا کر دینا۔ اپنی سرکار کا ہم ایسے کہا مانتے ہیں، گل غلط ہوئے بازو نب کے ممبر تو لا دے بھی گل سچی ہوئے تو پھر تائید ایسی کرنا کہ لنگ دے بندے نو پتا چلے کہ سچی گل دی تائید ہو رہی ہے۔ ہم اپنی سرکار کا ہم ایسے کہا مانتے ہیں، اپنی سرکار کا ہم ایسے کہا مانتے ہیں، جس کو دیکھا نہیں اس کو خدا مانتے ہیں۔ آئے ہائے 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 بہت شکریہ بہت شکریہ۔ جس کو دیکھا ہی نہیں اس کو خدا مانتے ہیں۔ ایک صلوات تلاوت فرمائیے گا۔ پھر سے ایک بلند آواز سے درود تلاوت فرمائیے گا۔ یہ لکھنؤ کی سرزمین پہ 4 سال پہلے ایک مشاعرہ ہوا ہے اور وہ دنیا کا سب سے بڑا مشاعرہ تھا۔ اس مشاعرے میں وہ دنیا کا سب سے بڑا مشاعرہ اس لیے تھا کہ اس میں 200 سے زائد شعراء نے حصہ لیا تھا اور وہ مشاعرہ تھا آل محمد کے نام پہ۔ اب مشاعرے کا مسالمے کا اصول ہوتا ہے، آپ اہل ذوق تشریف فرما ہیں، مشاعرے کا مسالمے کا ایک اصول ہوتا ہے کہ جو ججز ہوتے ہیں نا وہ ایک طرح مصرع دیتے ہیں، ایک بحر دیتے ہیں، ایک زمین دیتے ہیں، پھر آگے شاعر نے اپنا کلام اسی زمین پہ اسی وزن پہ اسی بحر پہ پیش کرنا ہوتا۔ اب جو ججز نے وہاں پہ طرح مصرع دیا تھا نا وہ یہ تھا، زمانے والے علی کی مثال کیا دیں گے، زمانے والے علی کی مثال کیا دیں گے۔ آصف بھائی وہ 3 دن کا مشاعرہ تھا، تیسرے دن یہ فیصلہ ہونا تھا کہ سب سے بڑا شاعر کون ہے، اور 6 مہینے تک فیصلہ ہو ہی نہ سکا کہ سب سے بڑا شاعر کون ہے۔ 3 دن کا مشاعرہ تھا، فقط 3 مصرے پڑھوں گا، تینوں دن کا ایک ایک شعر پڑھوں گا۔ 3 دن کا مشاعرہ تھا، پہلی مشاعرے کی رنگوں بھری شام تھی۔ طرح مصرع ذہن میں رکھیے گا، وزن بحر ذہن میں رکھیے گا۔ زمانے والے علی کی مثال کیا دیں گے، زمانے والے علی کی مثال کیا دیں گے۔ مشاعرے کی پہلی رنگوں بھری شام تھی، انور جلال پوری صاحب آئے، انہوں نے مائک پکڑا، خدا کی قسم شعر پڑھا اور مجمع سمیٹ کے لے گئے، پہلی رنگوں بھری شام سمیٹ کے لے گئے۔ طرح مصرع کیا تھا، زمانے والے علی کی مثال کیا دیں گے۔ انور جلال پوری صاحب نے فرمایا، نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے۔ انور جلال پوری صاحب آئے، انہوں نے مائک پکڑا، انہوں نے فرمایا نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے۔ خدا کی قسم انہوں نے شعر پڑھا اور مجمع وہاں پہ تھم گیا، خدا کی قسم شعر پڑھا، مجمع سمیٹ کے گھر چلے گئے۔ نماز بولی
तबर्रुक में मुझको क्या देंगे, नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे। भाईजान पहले हलाली तो लेके आखिरी मवाली तक पूरी तवज्जो तो तालिबा। नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे, हुसैन बोले तेरी जिंदगी बढ़ा देंगे। हाय 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 हाय, हुसैन बोले तेरी जिंदगी बढ़ा देंगे। ये थी मुशायरे की पहली रंगों भरी शाम। अब दूसरा दिन था। अल्लामा डॉक्टर बिलाल काज़मी साहब ऑफ इंडिया, अल्लामा डॉक्टर बिलाल काज़मी साहब ऑफ इंडिया, उन्होंने अनवर जलालपुरी साहब के जवाब में एक मिसरा लिखा। उन्होंने कहा जी अनवर जलालपुरी साहब ने फरमाया था नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे, सर उठाना। नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे, हुसैन बोले तेरी जिंदगी बढ़ा देंगे। अल्लामा डॉक्टर बिलाल काज़मी साहब ऑफ इंडिया आए, उन्होंने इससे भी बड़ा मिसरा पढ़ा। उन्होंने कहा वो रूह फूंकेंगे शाह करबला की मट्टी में, वो रूह फूंकेंगे शाह करबला की मट्टी में, जहां पे आदम भी अपना सर झुका देंगे। बहुत शुक्रिया, मालिक आपको सलामत रखे। अली की सो वाली बेटी आपके रिज़्क़ इज़्ज़त में इजाफा फरमाए। मालिक चौधरी बरादरान की ये पुरखलूस मेहनत अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। अनवर जलालपुरी साहब ने फरमाया नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे, हुसैन बोले तेरी जिंदगी बढ़ा देंगे। अल्लामा डॉक्टर बिलाल काज़मी साहब वो आए, तशरीफ लाए, उन्होंने फरमाया वो रूह फूंकेंगे। छठा मिसरा खुदा की कसम इतना बड़ा है। अल्लामा मुजस्सिद साहब लखनऊ के कदीमी शायर, सबसे बुजुर्ग शायर, सबसे पुराने शायर, लखनऊ के रहने वाले, जिसे गहवारे अदल का लक़ब मिला है, जिसे गहवारे अदा का लक़ब मिला है, वहाँ के रहने वाले अल्लामा मुजस्सिद साहब सबसे कदीमी, किबला से ये दुआ कर देना, सबसे कदीमी शायर। खुदा की कसम जब मिसरा ये मैंने सुना मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए। जनाब 6 माह के अब्बास की इज्जत पढ़ने लगा हूँ। मेरे पास इससे बड़ी जनाब अली असगर की इज्जत है ही नहीं। सर उठाना, मैं कह रहा हूँ डॉक्टर बिलाल काज़मी साहब ने फरमाया वो रूह फूंकेंगे शाह करबला की मिट्टी में, वो रूह फूंकेंगे शाह करबला की मिट्टी में, जहां पे आदम भी अपना सर झुका देंगे। सर उठाना, बपा करेंगे कयामत अभी अली असगर। अल्लामा मुजस्सिद साहब ने फरमाया बपा करेंगे कयामत अभी अली असगर, वो रन में जाएंगे और सिर्फ मुस्कुरा देंगे। हाय 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 हाय, वो रन में जाएंगे और सिर्फ मुस्कुरा देंगे। जनाब अब्बास की, जनाब 6 माह के अब्बास की इज्जत के 4 मिसरे मेरे जहन में आ गए, मैं वो पढ़ता चलूं। असगर अगर कुरान है तो कारी हुसैन है, असगर अगर कुरान है। अहले ज़ौक़ तशरीफ फरमाओ, खुदा की कसम लफ्ज़ शनास तशरीफ फरमाओ। आप नहीं बोलेंगे तो फिर पता नहीं कहाँ पे मेरे लफ्ज़ों की कदर होगी। मैं कह रहा हूँ असगर अगर कुरान है तो कारी हुसैन है, असगर अगर कुरान है तो कारी हुसैन है, कुरान की जुबान पे जारी हुसैन है। हाय 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 हाय, बहुत शुक्रिया। कुरान की जुबान पे जारी हुसैन है। यसरब में मुस्तफ़ा थे सवारी हुसैन की, यसरब में मुस्तफ़ा थे सवारी हुसैन की, असगर की करबला में सवारी हुसैन है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मालिक आपको सलामत रखे। अली की सो की बेटी आपके रिज़्क़ इज़्ज़त में इज़ाफ़ा फरमाए। एक सलावत तलावत फरमाइएगा। फिर से एक बुलंद दरूद तिलावत फरमाइएगा। तू घटा दे जो शान थोड़ी है, तू घटा दे जो शान थोड़ी है, तेरे लहजे में जान थोड़ी है। हाय हाय हाय, भाईजान पता नहीं कहाँ पे जाके मिसरे पढ़ूं तो बंदे बोलेंगे यहाँ पे मिसरों की कदर नहीं होगी, तो खुदा की कसम कहीं पे भी नहीं होगी। ये जो चेहरे मेरे सामने चंद कदीमी तशरीफ फरमा है, मैं आपका बच्चा हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं जानता हूँ कौन सुनता है कौन नहीं सुनता। अब आप नहीं बोलेंगे तो खुदा की कसम ये मिसरों की कीमत कहीं भी नहीं होगी। मैं कह रहा हूँ जो शान थोड़ी है
تیرے لہجے میں جان تھوڑی ہے، جس میں حیدر ہے مسکن توحید، جس میں حیدر ہے مسکن توحید، کبریا لامکان تھوڑی ہے۔ آئے ہائے 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 ہائے، کبریا لامکان تھوڑی ہے، اس پہ سایہ کیا ہے اکبر نے۔ خدا کی قسم پوری نظم کا جان مصرع پڑھنے جا رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں تو گٹا دے جو شان تھوڑی ہے، تیرے لہجے میں جان تھوڑی ہے، جس میں حیدر ہے مسکن توحید، کبریا لامکان تھوڑی ہے، اس پہ سایہ کیا ہے اکبر نے، اس پہ سایہ کیا ہے اکبر نے، دین یوں ہی جوان تھوڑی ہے۔ آئے ہائے 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 ہائے، دین یوں ہی جوان تھوڑی ہے۔ اور میں کہہ رہا ہوں پشت پر ہے چراغ بخشش کا، پشت پر ہے چراغ بخشش کا، زخم کا یہ نشان تھوڑی ہے، زخم کا یہ نشان تھوڑی ہے، چپ ہے اصغر اپنی مرضی سے۔ بھائی جان اہل ذوق تشریف فرماؤ، توجہ کیجئے گا، چپ ہے اصغر اپنی مرضی سے، ورنہ وہ بے زبان تھوڑی ہے۔ ہائے 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 ہائے، ورنہ وہ بے زبان تھوڑی ہے۔ آخری مصرع بابا جی اس نظم کے، یہ ہے خطبہ جناب اکبر کا، یہ ہے خطبہ جناب اکبر کا، میرے دوستو یہ اذان تھوڑی ہے۔ بس قبلہ تشریف لے آئے، واجب الاحترام بڑا مارا ہے مسلمان، علی دیاں دھیاں تے علی دیاں نو منو، بلا ہوئے علی دیاں دھیاں تیرے ترازی ہوں۔ میں آدھا باویں جتنا بھی کوئی بے وارث ہووے، نہیں انج دیاں پیشیاں تھیاں، بسم اللہ، باویں جتنا بھی کوئی بے وارث ہووے، نہیں انج دیاں پیشیاں تھیاں، مالون ملون شراب وچ مست رہے، 9 گھنٹے کھڑیاں رہیاں، 9 گھنٹے کھڑیاں رہیاں، لگا پتھر رباب دے بازو تے، لگا پتھر رباب دے بازو تے، سین زینب جلال آ گئے، میں نسل امیہ ختم کر دیں دی، میں نو چپ سجاد دکھا گئی۔